بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم۔ اور اسلام چینل میں ابو اکراش محمد طارق جاوید قادری آپ سے مخاطب ہوں۔ آج انشاءاللہ عمرہ کا آسان اور مختصر طریقہ آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ عموماً سوال ہوتا ہے کہ عمرہ کیسے کیا جائے۔ جو بالخصوص پہلی دفعہ جا رہے ہوتے ہیں ان کے لیے ایک بڑا یہ مطلب ہے کہ ان کو بہت مشکل لگ رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا۔ تو بالکل یہ جو پریشانی کی بات نہیں ہے، میں انشاءاللہ بڑے ہی آپ کو آسان لفظوں میں عمرہ کا طریقہ بتاتا ہوں۔ صرف آپ توجہ کے ساتھ اس کو جو 2-3 دفعہ سنیں تو ہو سکے تو چند باتیں جو ہیں جو میں بیان کروں گا وہ لکھ بھی لیں تو اور زیادہ انشاءاللہ آپ کو بالکل عمرہ آسان لگے گا۔ پہلی چیز ہے عمرہ کی نیت۔ نمبر 2 احرام۔ تو احرام لازمی ہے، احرام کی پابندیاں ہیں اور احرام کے مسائل ہیں، ان کو بھی سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ تو تیسری چیز ہے کعبۃ اللہ کا طواف، یعنی 7 اس کے پھیرے۔ چوتھی چیز ہے کہ 7 پھیروں کے بعد نماز طواف، یعنی 2 رکعت واجب الطواف، یہ واجب ہے، یہ بھی ضروری ہے، تو لہٰذا 2 رکعت نماز طواف۔ اور 5ویں چیز جو ہے وہ ہے صفا مروہ کی سعی، یعنی صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر جو لگانے ہیں، 7 چکر، یہ جو ہیں یہ صفا مروہ کی سعی کہلاتی ہے۔ اور 6واں نمبر جو ہے وہ ہے حلق یا تقصیر۔ حلق یا تقصیر، تو حلق کس کو کہتے ہیں؟ یعنی سر منڈانا۔ اور تقصیر کسے کہتے ہیں؟ یعنی 1/4 سر کے بالوں میں سے ہر بال کم از کم انگلی کے ایک پورے کے برابر کٹ جانا، یہ ضروری ہے۔ تو آئیے اب یہ جو 6 کام آپ نے سنے ہیں تو ان 6 کاموں کو ہم تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ سن لیتے ہیں، لیکن ہم زیادہ تفصیل میں نہیں پڑھیں گے۔ اگر کوئی زیادہ تفصیل دیکھنا چاہے تو ان 6 کاموں کو ذہن میں رکھ کر آپ انشاءاللہ جب عمرہ کرنے نکلیں گے، اور ساتھ میں آپ رفیق المعتمرین، یہ کتاب بہت پیاری کتاب ہے اور زیادہ مشکل بھی نہیں ہے، آسان کتاب ہے، تو اس کتاب کو آپ اپنے ساتھ رکھیں۔ آپ حرمین کی طرف جا رہے ہیں تو یہ اس سلسلے میں آپ کا یہ کتاب رفیق بنے گی انشاءاللہ۔ تو آئیے جلدی سے سن لیتے ہیں۔ سب سے پہلے عمرے کی نیت ہے، یعنی آپ اچھی طرح اپنے ناخن اور بال وغیرہ جو بھی ترشفانے ہیں اچھی طرح غسل وضو وغیرہ کر کے آپ جو ہے وہ مرد حضرات جو ہیں وہ 2 چادریں لیں گے اور اس کا احرام باندھیں گے، اور خواتین جو ہیں حسب معمول لباس پہنیں گی۔ تو نیت کرنے سے پہلے آپ احرام یا لباس خوشبو استعمال کرنا چاہیں تو عطر وغیرہ یہ لگا سکتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے احرام جب آپ نے باندھا ہے تو ساتھ ہی آپ احرام کے جو 2 نفل ہیں، اگر مکروہ وقت نہیں تو وہ بھی پڑھ لیں، لیکن اگر کوئی نہیں پڑھتا تو گناہ گار نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح جب یہ آپ نفل ادا کر لیں تو جو مرد حضرات ہیں وہ سر کو اب ننگا کر لیں، برہنہ سر کر لیں۔ خواتین جو ہیں وہ صرف منہ پر کپڑا نہیں رکھیں گی، منہ نہیں ڈھانپیں گی، باقی مکمل وہ پردہ کریں گی، یعنی ان کے بال بھی نظر نہیں آنے چاہیے۔ تو عمرہ کی نیت کریں۔ نیت بالکل آسان ہے، آپ اپنی مادری زبان میں جو بھی آپ بولی بولتے ہیں، بے شک اسی زبان میں یا اردو میں آپ کہہ لیں کہ اے اللہ، میں عمرہ کا ارادہ کرتا ہوں
میرے لیے اسے آسان فرما اور اسے میری طرف سے قبول فرما، اور اسے ادا کرنے میں میری مدد فرما، اور اسے میرے لیے بابرکت فرما۔ میں نے عمرہ کی نیت کی اور اللہ کے لیے اس کا احرام باندھا۔ آپ کہیں گے اتنی بڑی نیت یہ کیسے کریں؟ تو بہرحال آپ گھبرائیں نہیں، نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ آپ کے دل میں ہو میں عمرہ کرنے جا رہا ہوں یا جا رہی ہوں، تو آپ بس یہ زبان سے کہہ لیں کہ یا اللہ میں عمرہ کی نیت کرتا ہوں، اس کو میرے لیے قبول فرما اور میرے لیے آسان فرما۔ یہ بھی کہہ لیں گے تو انشاءاللہ نیت آپ کی درست ہو جائے گی۔ اچھا، جب آپ یہ نیت کر لیں تو پھر آپ 3 بار جو ہے وہ لبیک پڑھیں جی، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ ہے تلبیہ، جس کو لبیک بھی کہتے ہیں۔ تو یہ آپ نے 3 بار اس کو پڑھ لینا ہے۔ تو یہ پڑھنے کے بعد اب آپ پر احرام کی پابندیاں شروع ہو گئی، یعنی اب اس نیت کے بعد آپ خوشبو استعمال نہیں کر سکتے، مرد سر اور چہرے کو نہیں ڈانپیں گے، اور خواتین جو ہیں صرف اپنے چہرہ نہیں ڈانپیں گی، اور اسی طرح مرد جو ہیں وہ جراب نہیں پہنیں گے، اور اپنی یہ جو پاؤں کی ابری ہوئی ہڈی ہے اس کو نہیں چھپائیں گے، اور اس طرح کی جو پابندیاں ہیں وہ آپ کتابوں سے پڑھ لیں، یا رفیق الحرمین میں بڑا آسان لکھا ہے اس میں سے پڑھ لیں۔ اب آپ ماشاءاللہ کعبۃ اللہ کی طرف رواں دواں ہیں۔ اگر تو مدینہ شریف جا رہے ہیں تو پھر تو آپ عام لباس میں بھی جا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ یہاں سے سیدھا مکہ المکرمہ کی طرف جائیں گے تو پھر آپ احرام جو ہیں وہ یہیں سے باندھ لیں گے، اور جب جہاز میں آپ بیٹھ جائیں گے، جہاز اڑنا شروع ہو تو اس وقت آپ یہ نیت کر کے تو اس طرح آپ پر احرام کی پابندیاں تاکہ اس وقت شروع ہوں، تو یہ آپ اس کی ترکیب کر لیں۔ بہرحال مختصر کرتے ہوئے آپ کعبۃ اللہ کے سامنے پہنچ گئے۔ الحمدللہ کعبۃ اللہ کو جو ہی پہلی نظر پڑے تو جو بھی دعا مانگے انشاءاللہ قبول ہوگی۔ تو اگر ہو سکے تو یہ بھی دعا مانگ سکتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو اس میں دنیا اور آخرت کی بلائیاں ہیں اس دعا میں، اور یا یوں دعا مانگ لیں کہ یا اللہ میں جو بھی تجھ سے نیک حاجت تیری بارگاہ میں عرض کروں اپنی، تو جو بھی جائز دعا مانگوں اگر وہ میرے حق میں بہتر ہے تو وہ قبول فرما لے۔ تو اس طرح آپ دعا بہرحال کعبۃ اللہ کو دیکھ کر دعا مانگیں۔ تو آئیے اب جو کام ہے آپ کا، جو میں نے عرض کیا تھا نیت، اور اس کے بعد احرام، اور تیسرا کام تھا کعبۃ اللہ کا طواف کرنا۔ کعبۃ اللہ کے طواف کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے رکن اسود کے سامنے آ جانا ہے۔ کعبۃ اللہ کے دروازے کے بائیں جانب الٹے ہاتھ کی طرف جو ہے نا وہ ایک کونا ہے، نکر ہے کہ جس پر حجر اسود، یعنی وہ پتھر جو ہے وہ نصب ہے جس کو حجر اسود کہتے ہیں۔ مرد حضرات کے لیے کہ جب آپ وہاں پر طواف کے لیے حاضر ہوں تو اب طواف کی نیت تو مردوں نے بھی کرنی ہے، عورتوں نے بھی کرنی ہے۔ تو مردوں کے لیے یہ ہے کہ مرد سیدھا کندھا جو ہے وہ اپنا یہاں پر ننگا کر لیں گے، ٹھیک ہے نا۔ بعض لوگ احرام باندھتے ہی اپنا سیدھا کندھا ننگا کر لیتے ہیں، اس کی حاجت نہیں۔ حاجت ہوتی ہے جب آپ کعبۃ اللہ کا طواف کرنے لگیں تو اس سے پہلے یہ آپ اپنا سیدھا دایاں کندھا ننگا کر لیں گے، یعنی وہ چادر جو ہیں وہ بغل کے نیچے سے گزار کر آپ اپنے الٹے کندھے پر ڈال لیں گے، سیدھا کندھا ننگا ہو جائے گا۔ تو اس کو کہتے ہیں استباء، ٹھیک ہے نا، استباء۔ تو استبائی حالت میں آپ آ جائیں گے، اور پھر جو ہے خواتین اسی طرح رہیں گے اپنے پردے والے لباس میں۔ تو اب آپ طواف کی نیت کر لیں، بالکل نیت میں بڑی آسانی اسلام نے دی ہے، ہمیں شریعت نے ہمارے لیے بڑی آسانیاں رکھی ہیں۔ نیت آپ اپنی مادری زبان میں کر لیں کہ اللہ میں تیرے محترم گھر کا طواف کرنے کا ارادہ کرتا ہوں، تو اس سے میرے لیے آسان فرما دے اور میری جانب سے اسے قبول فرما۔
تو اب وہ حجر اسود کے سامنے آپ آ جائیں اور استلام کریں، یعنی ہتھیلیاں اس جانب کریں اور ساتھ میں پڑھیں بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ لیکن بالفرض کوئی یہ نہیں بھی پڑھ سکتا اور ادھر ہتھیلیاں کر کے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر بھی استلام کر لیتا ہے، یعنی اس طرح ہاتھ رکھے اور یوں استلام کر لیا، تو پھر بھی انشاءاللہ ان کا ہو جائے گا۔ کعبۃ اللہ آپ کے جو ہے وہ الٹے ہاتھ کی طرف آ جائے، کعبہ آپ کے الٹے ہاتھ کی طرف رہے اور سیدھا کندھا دوسری جانب رہے، اور آپ نے جو ہے اب یہ پہلا پھیرا جب شروع کرنا ہے، یہاں پر ایک مردوں کے لیے اور چیز ہے کہ وہ پہلے 3 پھیرے جو ہیں اس میں رمل کریں۔ رمل کیا؟ یہ سینہ تان کر اور جلد جلد چھوٹے چھوٹے قدم رکھتے ہوئے کندھا ہلاتے ہوئے چلیں، تو یہ اگر کر سکیں تو بہت اچھا ہے انشاءاللہ۔ اللہ کی رحمت سے امید ہے ثواب اور بڑھ جائے گا۔ تو یہ استباء اور رمل جو ہے اس کا اگر کر سکیں تو یہ بالکل کریں، اس میں بڑا ثواب انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے بڑھے گا۔ تو بہرحال رکن اسود سے یہ پہلا پھیرا آپ کا شروع ہوا، اور پورا ایک جب آپ چکر لگا لیں گے کعبۃ اللہ کا، دوبارہ حجر اسود کے پاس اس رکن اسود پر پہنچیں گے تو یہ ایک پھیرا آپ کا پورا ہو گیا۔ پھر پہلے ہی کی طرح استلام آپ کریں، اب نیت کی ضرورت نہیں، ٹھیک ہے؟ صرف آپ نے بس ہاتھ ادھر کرنے ہیں اور وہی آپ نے پڑھنا ہے کہ بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اور بس اس طرح آپ نے ہتھیلیاں کرنی ہیں، ہونٹوں کے ساتھ اس کو لگا کر آگے آپ نے چلنا شروع کر دینا ہے۔ تو 3 پھیروں کے بعد جو مرد حضرات بھی ہیں تو وہ اب رمل چھوڑ دیں، عام درمیانی چال میں طواف کریں۔ تو یہ 7 پھیرے مکمل کرنے کے بعد تو اب آپ 8واں جو استلام کریں گے، تو یعنی یاد رکھیں کہ طواف جو ہے اس کے جو پھیرے ہیں وہ 7 ہوتے ہیں، استلام جو ہیں وہ 8 ہوتے ہیں۔ تو اب مرد حضرات اپنا کندھا جو ہے وہ ڈانپ لیں، یعنی اب حاجت نہیں ہے کہ وہ کندھا ننگا رکھیں، صرف وہ طواف کے وقت اس کو انہوں نے برہنہ کرنا تھا، تو بالکل وہ اپنا ڈانپ لیں کندھا۔ اور اب اگر مکروہ وقت نہیں ہے تو مسجد الحرام میں جہاں آپ کو جگہ ملے تو وہاں 2 رکعت نماز واجب الطواف ادا کریں، اور پھر ملتظم پر اگر ہو سکے تو دعا مانگیں، وگرنہ جہاں بھی آپ کو جگہ ملے تو آپ وہاں دعا مانگ لیں۔ پھر آب زمزم شریف ماشاءاللہ وہاں پر کولر لگے ہوئے ہیں، انتظام ہے، قبلہ رو کھڑے کھڑے آب زمزم شریف پئیں، اور انشاءاللہ اس دوران بھی دعا مانگیں، دعائیں قبول ہوں گی۔ اور پھر کیا کرنا ہے آپ نے کہ اگر تھک گئے ہیں تھوڑا آرام کر لیں، اور اگر ہمت ہے تو ساتھ ہی آپ سعی بھی کر لیں۔ تو سعی جو ہے یہ گویا کہ آپ کا 5واں کام، ٹوٹل میں نے 6 کام بتائے تھے، تو ان میں یہ 5واں کام ہے صفا مروہ کی سعی۔ تو صفا مروہ کی سعی کرنے سے پہلے بھی آپ نے استلام کرنا ہے۔ 8 استلام پہلے ہوئے تھے، تو اب 9واں جو استلام ہے یہ سعی کے لیے ہے۔ تو اب آپ وہ استلام کریں اور اب آپ آ جائیں جو ہے وہ صفا پہاڑی ہے چھوٹی سی، تو اس طرف تھوڑا سا ہی آپ چلیں گے تو وہ صفا پہاڑی کسی سے بھی آپ پوچھ لیں گے، تو وہاں پہنچ کر اب آپ کعبۃ اللہ کی طرف منہ کریں اور وہاں پر بھی ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ لیں اور سعی کی نیت کر لیں، تو کہ مستحب ہے۔ تو یہ آپ صفا سے چلیں گے مروہ کی طرف، یہ 1 چکر، مروہ سے پھر آپ صفا پر آئیں گے 2 چکر، پھر یہاں سے صفا سے چلیں گے مروہ، تو یہ آپ کا 3 چکر۔ تو اسی طرح چکر لگاتے ہوئے آپ نے صفا سے شروع کیا تھا،
مروہ پر آخری 7واں چکر 7واں پھیرا آپ کا مکمل ہو جائے گا۔ اچھا، اس دوران مردوں کے لیے ایک اور کام ہے کہ یہاں پر جو سبز لائٹیں لگی ہوں گی تو یہاں پر مرد حضرات دوڑیں گے، یعنی اس کا بے تحاشا نہ دوڑیں، بس وقار کے ساتھ آپ یہاں سے دوڑیں۔ تو جب ایک سبز لائٹیں وہاں نظر آئیں آپ کو، سبز میلوں کے درمیان آپ نے دوڑنا ہے تو جس سے آسانی ہو۔ تو یہ آپ کے 7 چکر جب ہوئے تو سمجھ لیں کہ آپ کا ماشاءاللہ یہ جو میں نے بتائے تھے کام، آپ کو 5واں کام صفا مروہ کی سعی بھی آپ کی پوری ہو گئی۔ اب آخری 6ٹھا کام رہ گیا، وہ ہے حلق یا تقصیر۔ تو حلق یا تقصیر کسے کہتے ہیں؟ حلق سر منڈانے کو کہتے ہیں، اور تقصیر جو کہتے ہیں یہ ہے کہ چوتھائی سر کے بالوں میں سے ہر بال کم از کم انگلی کے ایک پورے کے برابر کٹ جائے۔ تو یہ ہے آپ کا ماشاءاللہ، یہ بھی کرا لیں گے مرد حضرات، سر منڈا لیں، ٹنڈ کروا لیں، اور خواتین جو ہیں وہ اپنے چوتھائی سر کے بالوں کو ایک ایک پورے کے برابر کٹوا لیں۔ تو مس میں بے احتیاطی نہ کریں کہ جیسے کینچی کے ذریعے 2-3 جگہ سے تھوڑے تھوڑے بال کٹوا لینے سے احرام کی پابندیاں ختم نہیں ہوتی۔ تو اس لیے خواتین جو ہیں وہ صرف تقصیر کروائیں، لیکن صحیح طریقے سے کروائیں، کسی علم والے سے ذرا پوچھ کر یا کتابوں سے پڑھ کر کہ اچھی طرح ذرا دیکھ لیں۔ تو یہ آپ کا ماشاءاللہ جو ہے وہ عمرہ پورا ہوا، احرام کی پابندیاں ختم ہو گئیں۔ اب آپ جو ہیں وہ مرد حضرات عام لباس بھی پہن سکتے ہیں، خواتین اپنے چہرے کو بھی ڈھانپ سکتی ہیں، اور اب آپ جو ہیں احرام کی پابندیاں آپ کی ختم ہو گئی، عمرہ آپ کا پورا ہو گیا۔ تو امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، انتہائی مختصر کر کے اور آسان لفظوں میں آپ تک یہ باتیں پہنچائی ہیں، اور الحمدللہ اسی طرح کی بہت ہی اسلامی معلومات اگر آپ چاہتے ہیں کہ مزید آپ علم دین سیکھیں اور اچھے پروگرامز دیکھیں تو آپ ہمارا یوٹیوب چینل اور اسلام کا ضرور وزٹ کرتے رہیں، اور اس کو آپ لائک بھی کریں، اس کی ویڈیوز کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور گھنٹی جو بنی ہوتی ہے بیل آئیکن جس کو کہتے ہیں، اس گھنٹی کو بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جایا کرے گی۔ تو اللہ تعالی ہمیں مرنے سے پہلے علم دین حاصل کرنے، عمل پیرا ہونے، شریعت مطہرہ پر چلتے ہوئے اپنی زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو بار بار حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے، بار بار نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس کی با ادب حاضری نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو میری یہ باتیں پسند آئیں اور آپ عمرہ یا حج کی سعادت کے لیے جا رہے ہیں تو مجھ گناہ گار کے لیے ضرور دعا فرمائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔